السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، انسان کو مکلف نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے اعتبار سے. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، اوامر ہیں، مناہی ہیں، یہ کرو، اس سے بچو، یہ ساری چیزیں انسان کی وسعت کے دائرے میں ہیں. اور وسعت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سوال بھی نہیں بندے سے کریں گے. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے. تو شریعت کے اندر ایک قاعدہ بھی ہے الضرورۃ تبیح المحظورہ. ضرورت کے تحت جو ہے، جب ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، زندگی یعنی اور موت کا مسئلہ ہے، تو اس ضمن میں وہ حرام چیز بھی حلال ہو جاتی، جائز ہو جاتی ہے اس قدر کہ انسان کی زندگی بچ سکے. جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن موت آ رہی، مر رہا ہے، وہ اتنی مقدار میں لے سکتا ہے جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ قائم رہے. تو شریعت نے ہر تقاضے اور ہر چیز کا خیال رکھا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ ہمارے پڑھے لکھے لبرل ماڈرن لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نے عورت کو بھی قید کر دیا ہے اور مسلمان کی بھی جو شخصی اور پرسنل لائف ہے اسے جو ہے جیل میں بند کر دیا ہے. اس کی آزادی پہ گویا کہ شریعت نے ڈاکہ ڈالا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ نام کے بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. ایسے ہی ایک لبرل سے کسی نے سوال کر دیا کہ آپ دین کے بارے میں بڑے بھاشن اور تقریریں اور بہت کچھ اپنے تبصرے کرتے ہو، تو آپ ذرا بتاؤ کہ استنجے کا کیا مطلب ہے، کبھی کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ پریشان سا ہو گیا، کنفیوز ہو گیا کہ استنجا کیا چیز ہے. پھر اسے شبہ ہوا کہ شاید یہ جو مکہ میں جا کے کرتے ہیں. کہنے لگا میرے ابا نے ایک دفعہ کیا ہے اور میری اماں 20 سال گئی ہے استنجا کرنے. وہ بڑے ہنسے کہ بھی استنجا کرنے گئے زندگی میں ایک دفعہ. تو یہ ہمارے علم کا، ان لوگوں کے علم کا حال ہے. اس نے کہا بھائی استنجا صرف زندگی میں ایک دفعہ. اس نے کہا وہ جو مکہ میں جا کے کرتے ہیں. کہا بھائی وہ عمرہ ہوتا ہے اور حج ہوتا ہے جو مکہ میں جا کے کرتے ہیں، استنجا اور چیز ہے. وہ کہتا بھائی مجھے تو پھر علم نہیں ہے. تو یہ ان کے علم کا حال ہے کہ استنجے کا معنی کا نہیں انہیں پتہ، اور وہ باتیں کرتے ہیں اسلام کی، نظام حیات کی، قوانین کی، پرسنل جو آزادی ہے اس کی، انسانی زندگی کے بارے میں. استنجا کہتے ہیں آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، صفائی جو کرتے ہیں اسے عربی میں استنجا کہتے ہیں. استنجا کا معنی استبراء کا ہے، یعنی صفائی کرنا، یا تو پانی کے ساتھ یا پھر پاک مٹی یعنی پتھر کے ساتھ جو ہے اپنی صفائی کرنا، اسے استنجا کہتے ہیں. تو ہماری علم کی یہ حالت ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کا بڑا علم ہے، آپ پوچھ لیں سائنس کے بارے میں، فلاں سائنسدان کے بارے میں، اپنی ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو بڑا علم ہے. لیکن آخرت کا علم، دین کا علم، وہ وحی کا علم جس کے ذریعے ہماری اخروی آخری نجات ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر ایک نے اس دنیا سے گزر جانا ہے، چلے جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے علم سے بالکل غافل ہیں، توجہ ہی نہیں ہے ہماری، اور سوچتے ہی نہیں. ایک بندہ اگر سفر کرتا ہے کراچی کا تو اپنے سفر کا سامان ساتھ لیتا ہے، ایک بیگ لیتا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے اور 1-2 سوٹ ہیں کہ اتنی دیر سفر ہے اور پھر میں نے واپس آ جانا ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ سفر پہ تو سارا زور لگا دے، اب جا کے وہاں جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہ ہو، زیادہ راہ ہی نہ ہو، تو کیا اس کو کہیں گے؟ احمق کہیں گے. کوئی بندہ بیرون ابورڈ جاتا ہے، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، سعودی عربیہ، قطر، عمان، کام کے لیے 10 سال لگائے وہاں پہ، واپس آئے تو خالی بیگ لے کے آ جائے. لوگ کہتے ہیں عمر گال دی تم نے وہاں پہ، اور کیا کچھ بھی نہیں لے کے آئے، سب کچھ وہیں برباد کر دیا.
تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جو اس دنیا کے اندر آیا اور دنیا سے نکلے اور اس کا نامہ اعمال خالی ہو، نیکیوں سے خالی ہو، اور اس کے اعمال صاف ہو چکے ہوں، عمل کیے لیکن وہ مٹ گئے، یا پھر ایسے عمل کیے عاملہ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے، تصلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، یا پھر فجعلناہ ھباء منثورا، غیبتیں کر کر کے اپنے گناہ جو ہے وہ اپنی نیکیاں برباد کر لیں، شرک کیا تو ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، کأنما وتر اہلہ ومالہ، اور ایک روایت میں آتا ہے حبط عمل، اس کا عمل بھی برباد ہو گیا اور اس کے مال بھی ہلاک ہو گیا اور رشتہ دار گھر والے بھی مر گئے، اتنا نقصان ہے عصر کی نماز کو فوت کرنے کا۔ تو ہم غافل ہیں ان چیزوں سے، اور آنکھیں کھل جائیں گی جب موت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، بندے کا پاؤں حرکت نہیں کرے گا جب تک 4 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان مالی ہی، اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور کہاں خرچ کیا، ان عمری ہی، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں خرچ کی، عمر اتنی ملی تھی، فرصت ملی تھی، نیکی کے کام کیے یا نہیں، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی نوجوانی اس نے کہاں خرچ کی، وعن علمہ، اس کے علم کے بارے میں، ماذا عمل بہ، اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ قدم حرکت نہیں کرے گا جب تک یہ 4 چیزوں کے جواب نہیں دے گا۔ تو بندے کو تیاری کرنی چاہیے، اور کبھی یہ ذہن میں نہ لائے کہ شریعت ظالم ہے یا ہمیں مکلف کیا ہے۔ جتنے اللہ کے احکامات ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ سارے کے سارے رحمت پر مبنی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے حیات ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی ہے، اس میں ہمارے لیے برکتیں ہیں، اس میں ہمارے لیے خوشیاں اور مسرتیں ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیے وہ مرد ہے یا عورت ہے اور وہ ایمان کی حالت میں کیے ہیں، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشیوں سے معمور، سعادت سے بھرپور، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اجر اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔